السلام علیکم ناظرین، پروگرام فور سائیڈ میں خوش آمدید۔ وسا ٹی وی کے نیو یارک اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کا میزبان وقار حسین۔ پاکستان میں عام طور پر امن و امان کی خرابی میں مہاجرین کا بڑا ہاتھ تصور کیا جاتا ہے، جبکہ بعض شواہد یہ بھی اشارہ دے رہے ہیں کہ مختلف اوقات میں انتہا پسندی اور تخریب کاری کے واقعات میں افغان مہاجرین اور ان کے کیمپ استعمال ہوتے رہے ہیں۔ یہ رائے بھی بہت عام ہے کہ ان مہاجرین کے باعث پاکستان کی معیشت اور معاشرت کو نقصان پہنچ رہا ہے اور ملکی سیاست پر ان کی موجودگی کے اثرات مرتب ہوتے آئے ہیں۔ پاکستان میں مہاجرین کا پہلا بڑا ریلا 80 کی دہائی میں اس وقت پاکستان میں داخل ہوا تھا جب افغانستان میں سوشلسٹ انقلاب کے نام پر مزاحمت اور جنگ کا آغاز ہوا اور لاکھوں سادہ لو افغان اس تصور اور خوف کی بنیاد پر وہاں سے نکل آئے تھے کہ ان کے مذہبی عقائد اور سلامتی کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ افغانستان سے جو مہاجرین 80 کی دہائی میں ایران چلے گئے تھے، ان میں سے اکثر گزشتہ 7-8 برسوں کے دوران باعزت طریقے سے واپس آ چکے ہیں، جبکہ سینٹرل ایشیا میں کئی ممالک کے مہاجرین بھی لوٹ آئے ہیں۔ معاملہ افغان مہاجرین کی واپسی کا ہی نہیں ہے۔ افغانستان کی معاشی تباہی کا بوجھ پاکستان کے ناتواں کاندھوں پر آن پڑا ہے۔ افغانستان کے لیے پاکستان کے تجارتی راہداری کے 2010 کے معاہدے کے بعد اور خاص طور پر 2021 میں طالبان کی دیوالیہ حکومت کے قیام سے ایک ناقابل برداشت معاشی بوجھ پاکستان کی بحران زدہ معیشت کے گلے پڑ گیا ہے۔ پاکستان میں افغان شہریوں کی منتقلی کے احکامات پر کس طرح عمل درآمد ہو رہا ہے؟ اس ضمن میں پاکستان کو کیا مشکلات ہیں؟ اتنی بڑی تعداد میں افغان شہریوں کی واپسی کو اتنے کم وقت میں کیسے ممکن بنایا جا سکے گا؟ پروگرام میں ان تمام تر موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ ان موضوعات پر بات چیت کے لیے ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں پاکستان کے علاقے سوات سے ماہر افغان امور بریگیڈیئر سید نذیر صاحب۔ ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے مگر ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے افغان شہریوں کی بڑے پیمانے پر بے دخلی کی۔ پروگرام کو جوائن کرنے پر سید نذیر صاحب کو خوش آمدید کہیں گے۔ سید صاحب، پاکستان میں 40 لاکھ سے زائد افغان شہری موجود ہیں، جن میں سے نصف تقریباً غیر قانونی آباد ہیں، جبکہ 6 لاکھ وہ افغان شہری ہیں جو طالبان کے خوف سے پاکستان آ کر رہ رہے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں بے دخلی کے لیے اتنا کم وقت دیا گیا ہے، اس فیصلے کی اتنی تیزی سے ضرورت کیوں آن پڑی تھی؟ جی بہت شکریہ۔ یہ بہت اہم سوال ہے، اور خصوصی طور پر جب ہم اس کا پس منظر دیکھتے ہیں، تقریباً 40 سال سے زیادہ ہو گئے جو کہ سوویت یونین کے افغانستان پر یلغار کے بعد یہ یہاں پر مہاجر بنے تھے، اور اس وقت بھی ان کی تعداد تقریباً 3.5 ملین سے لے کر 4 ملین تک تھی۔ اس کے بعد مسلسل ان میں اضافہ ہوتا رہا۔ ہاں، درمیان میں ایسا بھی موقع آیا کہ ان لوگوں کو کچھ واپس بھیجا گیا UNHCR کے ذریعے، کوئی $1300 یا $2200 ان کو دیتے تھے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہی لوگ دوبارہ واپس پاکستان آ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے پھر جب طالبان کی حکومت آئی، پھر اس کے بعد پھر دوبارہ اشرف غنی اور کرزئی کی حکومت میں، اور پھر اب طالبان کی حکومت میں تقریباً 6.5 لاکھ سے 7 لاکھ تک افغانی آ گئے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم یورپ جائیں گے، جس میں سے میرے خیال میں 2.5 لاکھ کے لگ بھگ یورپ چلے گئے۔ اب یہ صورتحال ہے کہ پاکستان کی معیشت ظاہر ہے کہ تھوڑے سے حالات اس کے کافی خراب ہیں، اور اسپیشلی جو ڈالر کا ریٹ ہے اس کو قابو کرنا بڑا مشکل تھا۔ پھر ہمارے ہاں جو سمگلنگ ہوتی ہے افغانستان کی طرف، اور پلس یہ جو تقریباً 4.5 ملین یہ ریفیوجیز ہیں اور یہ افغان سٹیزنز ہیں، اور وہ بھی یہاں پر رہ رہے ہیں۔ تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ افغانستان میں امارت اسلامی یہ کہہ رہے کہ ہمارے ہاں جو حالات ہے وہ بالکل پرامن ہے، اور دوسرا انہوں نے جنرل ایمنسٹی کا بھی اعلان کیا ہوا ہے کہ فوجیوں کو بھی معاف کیا، انٹیلیجنس اداروں کو بھی، اور عام اور اس کے علاوہ سیاسی لوگوں کو بھی معاف کیا۔ تو کہتے ہیں حالات سازگار ہیں۔ تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ یہاں پر پاکستان میں یہ 4 قسم کے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو کہ رجسٹرڈ گئے ریفیوجیز کے طور پر، وہ تقریباً 1.3 ملین بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ہے جو کہ بالکل غیر رجسٹرڈ اور غیر قانونی 1.7 ملین بنتے ہیں، اور اس کے علاوہ 9 لاکھ جو ہے
وہ اقتصادی طور پر جو آئے ہوئے ہیں وہ لوگ یہاں پر موجود ہیں. اور اس کے علاوہ یہ 3 سے 4 لاکھ جو ہے یہ جانا چاہتے ہیں یورپ وغیرہ یا دوسری کنٹریز کی طرف. تو اس طرف دیکھا جائے تو ان کے مختلف کیٹیگریز ہیں، اور اس کیٹیگریز میں انہوں نے سنگل آؤٹ کیا ہے کہ جتنے بھی غیر ملکی ہیں اور انلیگل امیگرینٹس جو ہے، جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں رہ رہے ہیں، ان لوگوں کو نکالا جا رہا ہے. اب اس کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں تقریباً پچھلے اس میں 1 مہینے میں 24 حملے ہوئے، اور اس میں تقریباً 12 سے 14 اس حملوں میں افغان شہری اس میں ملوث تھے. سید صاحب، وہ افغان شہری جن کے بچے یہاں پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، کیا انہیں مقامی کہا جائے گا؟ اور وہ جنہوں نے افغانستان دیکھا ہی نہیں، وہاں کیسے جائیں گے؟ جی، جہاں تک ان کے ماں باپ کے شناختی کارڈ یا اس کے تذکرے کی بات ہے، جو افغان شناختی کارڈ ہے، اس کے علاوہ جو مہاجر کا جو کارڈ ہے ان کے پاس وہ ہے، یا وہ لوگ جو آئے ہوئے ہیں ویزے پر اور جن کے ویزے ایکسپائر ہو چکے ہیں. لیکن سب سے پرانے وہی ہے جو سوویت یونین کے آکوپیشن کے طور پر آئے تھے، اور ان کے تقریباً یہ آپ سمجھ لیں کہ تیسری جنریشن یہاں پر آ گئی ہے اب ان کی. اب وہ لوگ جو ہے ان کے لیے تو پالیسی یہ ہے کہ ان کے کنبے کا جو سربراہ ہوتا ہے اس کے تحت رہتے ہیں. لیکن وہ لوگ وہ تو اس میں آ جاتے ہیں جو کہ پراپر ریفیوجیز ہے. لیکن اس کے علاوہ جو باقی کے پیدا ہوئے ہیں جو کہ غیر قانونی ہے، یا جن کے ویزے ایکسپائر ہو چکے ہیں، یا جو اقتصاد کے طور پر آئے، یا جو یہاں پر چھپ کر رہ رہے ہیں، وہ لوگ جو ہے ان کے اگر بچے پیدا ہوتے ہیں یا زیادہ وقت انہوں نے گزارا ہے، تو وہ میرے خیال میں کسی قانون کے تحت جو ملکوں میں نافذ ہے بین الاقوامی طور پر، وہ یہاں کے باشندے نہیں بن سکتے. ہاں، ہر ملک کا اپنا اپنا قانون ہوتا ہے. بعض یورپین ملکوں میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو اپنا شہری سمجھتے ہیں، لیکن یہاں پر پاکستان میں ایسے کوئی پالیسی یا ایسے کوئی ٹھوس قوانین موجود نہیں ہے جس کے تحت ان کو اس کیٹیگری میں شمار کیا جائے. ظاہر ہے ان کے لیے ایک مسئلہ تو ہے، جب واپس جاتے ہیں نہ اپنا وطن دیکھا ہے، نہ اپنا گھر دیکھا ہے، نہ ادھر کے ماحول سے آشنا ہے. اور وہی بات ہے کہ وہ لوگ جب واپس جا رہے ہیں تو کافی پریشانی بھی فیس کر رہے ہیں. لیکن اس میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دونوں ملکوں کو مل کر اس کے لیے کوئی حل نکالنا چاہیے. یہ نہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو رہ رہے ہیں اور ان کو رہنے دو، یا یہ کہ بھائی پاکستان ان کا دوسرا ملک ہے، بس ادھر بھی رہیں گے ادھر بھی رہیں گے. سید صاحب، آپ کے علم میں ہوگا کہ اقوام متحدہ سمیت عالمی اداروں کی جانب سے پاکستان پر اپنے فیصلے پر نظر ثانی کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے. کیا کوئی گنجائش موجود ہے ترمیم کی یا اس فیصلے میں تھوڑی نرمی کی؟ میرے خیال میں مجھے یوں لگ رہا ہے، ایک تو یہ ہے کہ افغانستان امارت اسلامی جو ہے وہ اس سلسلے میں کوئی زیادہ جو ہم کہتے ہیں کوآپریشن یا تعاون یا اس کا اظہار کم کر رہے ہیں. ہاں، البتہ اس کے سفیر نے، حافظ صاحب نے، جو قونصل جنرل ہے، اس نے کہا ہے کہ یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ اس کے لیے طریقہ کار کیا ہوگا. طریقہ کار کے لیے پاکستان نے تو یہ کہا کہ ان کے لیے ہولڈنگ سینٹرز ہم بنا رہے ہیں مختلف صوبوں میں، اور پھر اس کے علاوہ وہاں پر جب کنسنٹریٹ ہو جائیں گے تو پھر افغان حکومت ان کے لیے اپنے کیمپ قائم کرے اور پھر یہاں سے ادھر منتقل کیے جائیں گے، اور کسی انسانی حقوق کی خلاف ورزی یا زور زبردستی یا کسی کے املاک چھیننا وہ نہیں ہوں گے. 50,000 روپے تک بھی اپنے ساتھ لے جا سکتے، لیکن فارن کرنسی نہیں لے جا سکتے. ہاں، البتہ یہ بات اس میں ہو سکتی ہے کہ جب ڈیڈ لائن گزر جائے اور ان لوگوں کو ہولڈنگ سینٹرز میں جمع کیا جائے تو اس کے مطابق پھر افغان حکومت ان لوگوں کے جن کے ویزے ایکسپائر ہے ان کے ویزوں کی تجدید کر سکتے ہیں تاکہ وہ قانونی بن جائے. ہاں، دوسری کیٹیگری وہ آ جاتی ہے جو کہ جن کے املاک ہیں، تو ان کو وقت دیا جائے کہ اپنے املاک کو ڈسپوز کرے اور اس وقت میں تاکہ وہ ریسیٹل ہونے کے لیے افغانستان میں کچھ اپنے ساتھ لے جا سکے. اور تیسری بات یہ بھی آ جاتی ہے کہ وہ اپنے سٹیزن کو خود بھی پہچان لے. بھائی یہ افغانستان کے سٹیزن ہیں، یہ فلانا علاقہ کے رہتے ہیں اور رہنے والے تھے، اور وہاں پر ان کی زمینیں ہیں یا ان کے کاروبار ہیں، تو یہ وہاں پر پرامن اور اپنی زندگی بہتر طریقے سے بسر کر سکتے ہیں. تو ان کے لیے بھی افغان حکومت پر آسانی پیدا کر سکتے ہیں ریپیٹریشن میں.
لیکن اگر دور دور بیٹھے اور صرف الزام کی حد تک ہو اور اس کو انسانی حقوق اور باقی کا وہ مسئلہ بنایا جائے تو پھر میرے خیال میں وہ بڑا پاکستان کے لیے بھی مشکل ہوگا کہ ایک طرفہ طور پر اس کو مان لے. اور افغان حکومت میرے خیال میں دونوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ پڑوسی ملک کے بہت رشتوں میں جڑے ہوئے ہیں تو اس کا لحاظ کرتے ہوئے سفارتکاری سے کام لے. عام تاثر ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے افغان ملوث ہیں. کیا ان کے جانے سے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں کمی آئے گی؟ وہ یہ تو ضروری بات ہے. ایک تو میں نے بتایا کہ جس طریقے سے کرنسی اسمگل ہو رہی تھی اور وہ کافی لوگ جو پکڑے گئے تھے اس میں جو اس قسم کے یہاں سے کیش لے جاتے تھے ڈالرز کی افغانستان میں تو ظاہر ہے وہ اس میں ملوث ہوتے. دوسرا جو کاروبار والے تھے تو وہ بھی یہ افغان ٹرانزٹ ریٹ کے ذریعے یہاں سے سامان لے جاتے تھے, پورٹ سے بھی منگاتے ادھر لے جاتے اور پھر دوبارہ پاکستان میں لے آتے تھے. تیسرے وہ لوگ ہیں جو کہ یہاں پر جو عام کرائمز ہوتے ہیں ان میں ملوث تھے. اور جہاں تک دہشت گردی کی بات ہے تو میں نے آپ کو مثال دیا کہ 24 خودکش اور وہ حملوں میں تقریباً 14 میں افغان نیشنل تھے اور ان کے باقاعدہ قوائف افغانستان ان کے ساتھ شیئر کیے گئے تھے. اس کے علاوہ جو چترال میں واقع ہوا تھا تو وہ تقریباً 200-250 کے لگ بھگ تھے اور وہ بھی وہاں پر جب آئے تو ان کے بھی کوئی خد و خال اس قسم کے ملتے تھے. تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ افغان حکومت نے بھی ایک فتویٰ دیا کہ پاکستان کے ساتھ جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ جنگ تو ہو سکتا ہے لیکن وہ جہاد نہیں ہو سکتا اور ہم ان کے ساتھ نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ چیز انہوں نے بھی ریئلائز کیا ہوا ہے. البتہ یہ ہے کہ ایک کے جرم سے سب کو سزا نہیں دینا چاہیے, ایک لاجک تو ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ ایک ملک کے اپنے سینسٹیوٹیز وہ جو حساسیت ہے اس کا بھی احساس کرنا چاہیے کیونکہ ظاہر ہے کہ افغانستان کے ساحل پر یہ ٹی ٹی پی موجود ہے تو اس میں بھی میرے خیال میں کچھ کٹ پروکو جو جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی وہ لوگ جو کہ پاکستان آنا چاہتے ہیں ان کے فیملیز ہیں یا ان کے گھر والے ہیں یا اس کے علاوہ وہ لوگ جو بندوق پر یا جو وائلنس کو ترک کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے ہارڈ کور اگر وہاں پر رہ جاتے ہیں اور ان کو ریفیوجی کا درجہ دیتے ہیں تو میرے خیال میں وہ ایک بہتر سلوشن ہوگا تاکہ دونوں ممالک کے جو مسائل ہے اس کو پرامن طریقے سے حل کیا جائے اور یہ جو دہشت گردی ہے, یہ جو وائلنس ہے, یہ جو خودکش حملے ہیں یہ ختم ہو سکے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر افغان امور سید نذیر صاحب. پروگرام میں وقت ہوا ہے چھوٹے سے وقفے کا, تھوڑی دیر میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. سید نذیر صاحب, طالبان کے خوف سے بچ کر پاکستان آنے والے کیا دوبارہ افغانستان پہنچ کر مستحکم اور اپنے آپ کو محفوظ سمجھ سکیں گے؟ دیکھ لو جو ہم نے دیکھا ہے تو جب ناٹو اور امریکہ یہاں سے وڈرا کر رہے تھے تو آپ نے دیکھا جہازوں کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے اور کتنے کیجوالٹی اور ایک دردناک منظر تھا. لیکن میرے خیال میں اس کے بعد جو امارت اسلامی نے برتاؤ شروع کیا تو وہ کافی نرم تھا اور وہ 96 کے طالبان نظر نہیں آ رہے تھے بلکہ وہ کافی سوشلی اور جو اس لحاظ سے کافی مطلب ہے کہ نرمی بھی ان میں تھی, ایکوموڈیشن بھی اس میں تھا اور اسپرٹ آف جو وہ کہتے ہیں نا کہ معافی کا بھی عنصر اس میں شامل تھا. اور تب انہوں نے جنرل منسٹری بھی اناؤنس کی. تو یہ لوگ جو ہے میرے خیال میں کہ وہاں پر جو لوگ رہ رہے ہیں ابھی تک ایسے کوئی شواہد بڑے پیمانے پر سامنے نظر نہیں آئے کہ افغانستان میں اس قسم کے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے یا ان کو جیلوں میں بند کر رہے ہیں یا ان پر تشدد ہو رہا ہے. بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ اور کافی جو میڈیا ان کو کور کرتا ہے, باقی جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں وہ بھی کہ ٹھیک ہے وہاں پر جو عورتوں کے بچوں حقوق ہے یا ان کے تعلیم کا مسئلہ ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے, یا جو پولیٹیکلی انکلوزیو گورنمنٹ ہے اس کا تو مسئلہ ہے, لیکن جہاں تک عام شہری کا تعلق ہے تو میرے خیال میں اس قسم کے حالات نہیں ہے کہ لوگ واپس جائیں گے تو ان کو تنگ کریں گے یا جیلوں میں ڈالیں گے یا ان سے سیاسی انتقام لیں گے. مجھے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی. دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان میں بہت عرصے بعد ایک امن آیا ہوا ہے
پہلے اس قسم کا امن نہ کرزئی حکومت میں تھا نہ اشرف غنی میں تھا، اور نہ اس سے پہلے جو مجاہدین تھے ان کے حکومت میں تھا. تو اس دفعہ مجھے امن نظر آ رہا ہے. پہلے تو یہ نیدرلینڈ الائنس کے شمالی اتحاد کے خلاف لڑتے تھے، اب تو ایسا کوئی ریزسٹنس بھی نہیں ہے. تو میرے خیال میں کہ افغانستان کافی حد تک سٹیبل ہو چکا ہے. البتہ وہ اگر نیبرز کے ساتھ سٹیبلٹی کا جو اپنے لیے پسند کیا ہے، امن اور سٹیبلٹی، تو اگر وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کر لے، یہ ایک چیز وہ پریویل کر جائے، تو پھر میرے خیال میں کہ دونوں ممالک کے درمیان ان لوگوں کا جو اسپیشلی آپ کوئٹہ میں دیکھ رہے ہیں جو ڈیلی ویجز والے ہیں یا آنا جانا ہے یا جو چھوٹا ٹریڈ کرتے ہیں، ان کے لیے بھی کوئی صورت نکل سکتی ہے. سید صاحب، افغان شہریوں کی 5% تعداد بھی ابھی روانہ نہیں ہو سکی ہے. کیا 1 نومبر سے فورن ایکٹ کے تحت کریک ڈاؤن ہوگا؟ لاکھوں کی تعداد میں جیلیں بھری جائیں گی کیا؟ میرے خیال میں کہ ڈیڈ لائن تک تو امکان نہیں ہے کہ وقت کو بڑھایا جائے، اور وہ بہت قریب بھی ہے، 2 دن ہے. ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک اس کے بعد تعلق ہے، تو میرے خیال میں جو ہولڈنگ سینٹرز قائم کیے ہیں وہاں پر جو خود والنٹیرلی رپورٹ کرے گا آئے گا، یا دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کو معلوم ہے کہ کہاں کہاں پر ہے تو ان کو وان کیا جائے گا کہ بھائی آپ کے پاس ہفتہ ہے یا 10 دن ہے، یا مزید 15-20 دن دیتے ہیں یا مہینہ دیتے ہیں. اور تیسری بات میں نے سب سے بڑی بات یہ کی کہ افغان حکومت کو، کیونکہ افغانستان کے باشندے ہیں، اگر ان کے ساتھ ادھر زیادتی ہو رہی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کے عزت نفس اور ان کے جو انسانی حقوق ہے وہ اس پر اثر پڑے گا، تو ان کو سامنے آنا چاہیے اور دونوں ملک مل کر اس کو فیسیلیٹیٹ کرانا چاہیے. ایک ایشورنس دے دے افغان حکومت کہ بھائی اتنے عرصے میں ہم ان لوگوں کو قبول بھی کریں گے. جس طرح بین الاقوامی اصول میں ہے کہ مہاجر جہاں پر ہوتے ہیں تو ایک پل فیکٹر ہوتا ہے، ایک پش فیکٹر ہوتا ہے. اگر پاکستان پش فیکٹر استعمال کر رہا ہے تو وہ ان کے لیے پل فیکٹر کریٹ کرے، اور وہ پل فیکٹر جب کریٹ کریں گے، اس کے لیے آمادہ ہوں گے، تو پھر میرے خیال میں کہ اس قسم کے پکڑ دکڑ اور اس قسم کے جو زیادتی ہے یا پولیس ایکسیسز ہے یا ان کے جو پراپرٹی کو نقصان پہنچتا ہے یا جو پھر اپنی پراپرٹی اونے پونے بیچ دیتے ہیں یا جو ان کے باقی ٹراما بھی ہو جاتا ہے، ان چیزوں سے وہ بچ سکتے ہیں. لیکن اس قسم کی چیزیں مجھے ابھی تک افغان حکومت کی طرف سے نظر نہیں آ رہے. یہ کیوں نظر نہیں آ رہے؟ میرے خیال میں اس میں ایک ایلیمنٹ آف پروپیگنڈا بھی ہے. ہمارے بھی جو نیشنلسٹ ہے وہ بھی افغان حکومت کا جو یہاں پر افغان باشندے ہیں ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں. دوسرا جو انسانی حقوق والے وہ بھی، تیسرا جو یون والے ہیں وہ بھی، اور چوتھی بات ہے کہ کچھ میڈیا بھی ان کے ساتھ. تو یہ ایک جو سمپتھی کارڈ ہے وہ کارڈ کو استعمال تو کر رہے ہیں، اور پھر بہت کچھ پھر ظاہر ہے سوشل میڈیا پر بھی ایگزیجریٹ بھی ہو جاتا ہے چیزیں، اور باقی کچھ ایکسیسز بھی ہو جاتی ہے. تو دونوں ملکوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ تعلقات کو خراب کرنے میں یا یہ کوئی، کیونکہ 40 سال آپ نے مہمان نوازی کی، اب 40 سال کی مہمان نوازی کو 40 دن پر قربان نہیں کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ 40 سال کی مہمان نوازی کو 40 دن کے تلخ تجربے پر ان افغانیوں کو بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی. تو یہ میرے خیال میں احسان کا بدلہ احسان والی بات آ جاتی ہے کہ اس طریقے سے وہ جو کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے اب ایک حد ہو گئی، آخر یہ قانون تو کبھی نہ کبھی آنا تھا، یہ اب آ گیا، آج نہیں تو سال بعد آنا تھا. لیکن اگر وہ بہتر طریقے سے نہیں ہو سکا تو میرے خیال میں کہ اب پاکستان کے لیے اور افغانستان کے لیے مل کر کام کرنے سے کچھ بہتری آ سکتی ہے. سید صاحب، 2 ممالک کے درمیان اب ویسے تعلقات تو نہیں رہیں گے جیسے کبھی پہلے تھے. یقیناً تعلقات کی نوعیت میں تبدیلی آ جائے گی. ایسے عالم میں کیا کوئی افغان شہری قانونی طریقے سے پاکستان آ کر کاروبار کرنا چاہے تو اس کے لیے کیا کوئی میکینزم ترتیب دیا گیا ہے؟ اس کے میرے خیال میں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سب سے زیادہ جو ہیومن ٹریفک ہے وہ میرے خیال میں دنیا میں سب سے زیادہ ہے. اس لیے کہ بلوچستان کا جو سرحد ہے افغانستان کے ساتھ، اور پھر یہ جو پختونخوا کا ٹرائبل ایریا کا ہے، یہاں پر بہت کچھ، کیونکہ تعلیم کے لیے وہ یہاں پر ڈیپینڈنٹ ہے،
सेहत के लिए वो यहाँ के अस्पतालों पर, डॉक्टरों पर डिपेंडेंट है, रिश्तेदारों के पास उनका आना जाना है, जो इक़्तिसाद का रास्ता है, राहदारी है, उनके लिए आना जाना है, अपने रिश्तेदारों से मिलने, और इसके अलावा यहाँ पर कोई दूसरे ज़राए से भी आ जाते हैं, इनफ्रीक्वेंट रूट से या गैर रिवायती रास्तों से भी आ जाते हैं। अब इसको किस तरीके से रेगुलेट किया जाए, मेरे ख्याल में कि बॉर्डर मैनेजमेंट मैकेनिज्म, म्यूचुअल बॉर्डर मैनेजमेंट मैकेनिज्म की बड़ी जरूरत है। दूसरा, पाकिस्तान अपने वीजा पॉइंट जो है वो ज्यादा खोल ले, और अफगानिस्तान भी मतलब है कि इस चीज को फैसिलिटेट करे। जहां तक क्वेटा वाले की बात है, जहां पर के 30-40 हजार लोगों का वहां सिटिन हुआ है, और वो जो डेली बेस पर जाते थे या जो ट्रेड के लिए जाते थे, उनके लिए भी बगैर मेरे ख्याल में कि वीजा का एक निज़ाम कायम हो सकता है कि उन लोगों के शनाख्ती कार्ड को जमा करके उसको बाकायदा एक परमिट दिया जाए कि आप जा सकते हैं, और इतने देर में आपने वापस होगा और अपने शनाख्ती कार्ड वापस लेना होगा। लेकिन उसमें ये है कि उधर से जो अफगान आते थे तो वो फिर कराची और इसके अलावा बाकी पंजाब और दूसरे इलाकों में वो पहुंच जाते थे। मेरे ख्याल में उसके लिए कोई मैकेनिज्म बन सकता है। इसी तरीके ये वीजा रिजीम को भी एक्सटेंड भी कर सकते हैं, और मेरे ख्याल में ट्रेड के लिए अब भी 1 साल का भी वीजा दिया जाता है, और इसको मजीद भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन बात ये है कि बॉर्डर मैनेजमेंट मैकेनिज्म को तस्लीम करना, और ये जो डिविडेंड लाइन और ये जो एक कौम और एक अफगान और लड़ और बर और इस किस्म के नारों से मसला हल नहीं होगा। मसला तब हल होगा कि दो हुकूमतें हैं और एक दूसरे को रिकॉग्नाइज किया हुआ है, और रिकॉग्निशन के उसूल से दो स्टेट्स के दरमियान जो मामलात होते हैं, जो मुरावजा है, उसको अडॉप्ट किया जाए खुशदिली से। हाँ, उसमें एक्सपेंशन लाया जाए, उसमें फैसिलिटेशन लाई जाए, उसमें बेहतरी लाने की कोशिश, उसको ई वीजा कर दे तो मेरे ख्याल में और भी बेहतर हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद नज़ीर साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाजरीन, प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगले प्रोग्राम तक टीम फोरसाइट के साथ अपने मेज़बान वकार हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।